میرا شروع سے یہی ہے. میں نہیں کہتی ہوں کہ میرے ذہن میں جب ایک دفعہ وہ بات میرے کو ابھی تک ہے کہ جب بیٹھے ہوئے بات ہو رہی ہے, میں چھوٹی تھی, کہا کہ نہیں اب تو اس کی عمر تو ہے ہی نہیں ریڈ ساڑی پہننے کی. میرے دماغ میں کیونکہ شوق بہت تھا پہننے اوڑھنے کا, میک اپ کا, میں کہا اچھا جب میں ممی کی ایج کی ہوں گی تو پھر میں ریڈ لپسٹک یا ساڑی نہیں پہنوں گی. تو میرے دماغ میں کہتا میں نے بوڑھا ہونا ہی نہیں, بس وہ تھا, میں بوڑھی نہیں ہوں گی, میں ہمیشہ جوان ہوں. یہ میرے ابھی بھی کھوپڑی میں اور ہے, اور مجھے فیل ہی نہیں ہوتا. لوگ جب آپ نے جیسے انہوں نے بتایا کہ when she lost her partner تو لوگ اس کے بعد بھی جج کرتے ہیں کہ ہاں بھی کیوں, وہ کہتے ہیں جینے کا آپ کا حق, خواتین بھی اسپیشلی ایسا لگتا ہے کہ جینے کا حق ہی ختم ہو گیا نا. جب آپ کی اپنی ڈیورس ہوئی تھی تو اس میں بھی کہتے ہیں کہ جب پورا جو پروسیس ایسا ہوتا ہے جس میں آپ سوچ بھی رہے ہوتے تو کیا آپ کے دماغ میں تھا کہ ہائی لوگ کیا کہیں گے, دیکھو کیونکہ ڈیورس ہم نے دیکھا عورت کی ہوتی ہے, بندے کو نہیں ہم کچھ کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں جی اس عورت کی ڈیورس ہوئی یا تو اس کی زبان بڑی تیز ہوگی, اس کا ہی کوئی قصور ہوگا. ایگزیکٹلی, ہم تو ہمیشہ عورت پہ لا کے بات ختم کرتے ہیں. مدیہ میری جب ڈائیورس ہوئی نا, یقین مانو میں نے آج تک کبھی بھی یہ نہیں سوچا کہ لوگ کیا کہیں گے. نو, میں نے نہیں سوچا. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ مجھے ڈر ہوا کہ لوگ کیا کہیں گے. میری شروع سے نیچر ہی ایسی ہے کہ میں جو میں کر رہی ہوں مجھے پتا ہے میں کوئی غلط نہیں کر رہی. ہاں کبھی لوگوں کی چیزیں فیل ہوتی ہیں, پھر اپنی کاؤنسلنگ انسان خود کرتا ہے کہ میں نے کوئی غلط تو نہیں کیا, کوئی بات نہیں. میری جو ڈائیورس سے یہ ہوتا تھا, ظاہر سے تھا آپ کا ایک سرکل ہے, فرینڈ سرکل ہے, آپ کی ایک سوسائٹی ہے. یہ دیکھو امبر شوبز میں نا, یہ دیکھو نہیں بنی نا ٹی وی پہ, کتنی باتیں. میں نے کہا کوئی بات نہیں, میں اپنا کام کرتی رہی, کوئی فرق نہیں پڑتا. مجھے اپنا گھر چلانا تھا, مجھے عزت سے اپنی بیٹیوں کی پرورش کرنی تھی. بچیوں کو بات کی بھی فیکٹری کی بچیوں تک, جیسے آپ نے بتایا کہ اسکول میں بچیوں کو آپ کی ایڈ کی وجہ سے, بیٹی جب میری ڈائیورس ہوئی تو میری بڑی والی تو آبویس تھوڑی سی بڑی تھی, مگر اس کو بہت, اس نے ہر چیز دیکھی تھی سامنے. اب ظاہر سی بات ہے میں اتنا ڈیپ میں نہیں جاؤں گی. میری ماں باپ کو پتا ہے کہ میری بیٹی کیسی نیچر کی ہے, دنیا مجھے جانتی ہے. اور آج بھی یہ کہ میرے ایکس ان لاز مجھ سے ملتے ہیں سب سے, میری نند کو میں گھمانا پھرانا کھلانا, تو ان کے لیے صرف تو انسان کو پتا ہے کہ کون کیسا ہے کیا نہیں ہے. میں نے سب سے بنا کے رکھی, لیکن میں نے وہی پہننا اوڑھنا گھومنا پھرنا, میں نے کبھی نہیں سوچا کہ لوگ کیا کہیں گے. میں نے آپس میں بات بھی کرتا ہے نا انسان, دوست ہے, تو میری کسی دوست نے کہا کہ یار لوگ جب برا وقت آتا ہے نا کہ وہ لا کے تمہارے گھر میں راشن ڈالیں گے, ٹھیک ہے, کوئی نہیں ڈالے گا. کرٹیسائزم ہے, کرٹیسائز ہوتا ہے, ہو. ہم نے اپنے آپ کو, کیونکہ آپ کی انر جو سول ہے نا, ضمیر, آپ کا ضمیر کیا کہہ رہا ہے, بس یہ, اگر آپ اچھے انسان ہیں نا, آپ کا ضمیر, اور میں کہتی ہوں گھر والوں کو سمجھنا چاہیے, وہ بچپن سے آپ کی پرسنالٹی دیکھتے ہیں, یہ لڑکی ایسی ایسی ہے, وہ کر رہے ہیں تو یار اس کو انکریج کرو. میں شوبز میں شادی کے بعد آئی, بیٹی پیدا ہوئی اس کے بعد آئی, میں نے کبھی نہیں سوچا تھا, لیکن حالات, میرے شوہر نے کہا جاؤ جا کے کماؤ, میں تو کبھی نہیں سوچا تھا. میری تو وہی مینٹالٹی تھی, شادی دال روٹی میاں اور گھر, میں اس ٹائپ کی گھریلو. لیکن حالات نے, شاید اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ سکھانا تھا, پریپیئر کرنا تھا مجھے, میرا آگے جرنی لکھ کی تھی. اور آج شو بز میں یہ نہیں, میں یہاں مطلب جب میں خود بھی شو کرتی تھی, یقین کرو ابھی بھی کتنے لوگ کہتے ہیں جب مل کے نا بات کر کے ان کو ایک حوصلہ ملتا ہے, اٹس لائک اے کاؤنسلنگ. ایبسلیوٹلی. دیکھو کئی ہر چیز پوچھیں گے, جن کو نمبر مل جاتا ہے, اور میں ہر ایک سے تمیز سے بات کرتی ہوں. میں یہ سوچتی ہوں یار پتہ نہیں کیا ان کو پرابلم ہوگی آج تو. ہاں یار پتہ نہیں, دیکھو نا میری ایک اچھائی, ایک بول میں کسی کو اگر تسلی دے دوں گی, چاہے میں کچھ نہیں, وہ بہت بڑا ایک احسان ہے. کئی دفعہ پیپل جسٹ نیڈ ٹو ٹاک اٹ تھرو, اور آپ ان کے لیے جب موجود ہوتے ہیں نا, وہی بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ وہ آپ کو اپروچ کر لیں, آپ سے بات کر لیں, کیونکہ ان کے اپنے سرکل میں, اپنے ملنے والوں میں, اپنی فیملی میں کئی دفعہ بات نہیں کر سکتے, بیکاز وہاں بھی جج ہو رہے ہوتے ہیں. مجھے واقعی بہت سارے لوگ واقعی انسٹاگرام پہ میسج بڑے بھیجتے ہیں کہ آپ بتائیں آپ کے ساتھ ہوا تو ہم اس کو, تو پھر میں ان کو بتاتی ہوں کہ نہیں بھائی اپنا پھر صحیح انپٹ بھی دیتی ہوں. اچھا ہمارے کالر بھی موجود ہے, مجھے نبیہ کے پاس بھی جانا ہے, لیکن پہلے کائنات. السلام علیکم کائنات. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں مدیہ؟ اللہ کا شکر, بالکل ٹھیک. آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ, آپ کی دعائیں چاہیے. ماشاءاللہ آپ کا پینل بہت اچھا بیٹھا ہوا ہے, بہت اچھی باتیں ہو رہی ہیں. بہت شکریہ. ادھر میں اپنی ایک سسٹر کا آپ کے ساتھ ایک سمجھیں کہ ان کے ساتھ جو حادثہ ہوا, ان کے جیسے شوہر کی ڈیتھ ہوئی, ظاہر بات ہے وہ اس وقت اتنی ٹینشن میں, اتنی پریشان کہ سب کچھ اچانک ہوا,
अब वो बैठी हुई हैं, यकीन करें मदिया, बाहर वाला आके कोई कुछ नहीं बोलता, सबसे ज्यादा जो गन करता है ना अपना ही करता है। फॉर एग्जाम्पल चाची हो गई, मामी हो गई, खाला हो गई, ये कोई ना कोई ऐसी बात करते हैं। इत्तेफाक से उसी वक्त इन सब ने आके मेरी बहन के सर पे हाथ रखते, उन्होंने पहला जुमला क्या बोला, एक बात दिमाग में रखो, सफेद दुपट्टा है, अब तुमने जब तक तुम्हारी इद्दत है तुमने सफेद दुपट्टा पहनना है, इसके अलावा तुमने कोई कलर दुपट्टा पहनना ही नहीं है। सही है, तुम किसी की नहीं सुनोगी, हम तुम्हें मना कर रहे हैं। मेरे फादर पीछे से, मेरे फादर ने आके सब जितनी लेडीज थी सबको मेरे फादर ने एक ही जुमला बोला मैं इसका बाप हूँ, मैं अभी जिंदा हूँ, किसी को कोई जरूरत नहीं है मेरी बेटी के बारे में फैसला करने की कि मेरी बेटी ने क्या करना है क्या नहीं करना। आप लोग आए हो मेरी बेटी के दुख में, आप लोगों को बैठना है बैठो, नहीं जाना है। मेरे दामाद के लिए, हम लोगों के लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह सब लोगों को खुश रखे। यकीन करें मदिया, वो जो पहला दिन था ना, वो दिन है आज का दिन है, 12 साल हो गए, किसी रिश्तेदार ने आके कोई ऐसी उल्टी सीधी बात नहीं की। किसी ने कुछ नहीं बोला, क्यों? क्योंकि मेरे फादर ने स्टेप उठा लिया था। आज माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है, मेरी सिस्टर है माशाल्लाह अपनी लाइफ में खुश है, माशाल्लाह अपना काम भी कर रही हैं, जॉब करती थी, एसोसिएट प्रोफेसर हैं वो, माशाल्लाह जॉब कर रही हैं, अपना सारा काम कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं। अच्छा, मगर मजाल कोई इनको कुछ बोले। एक और सवाल पूछूं, मुझे बताइए, आपने क्या अपनी बहन की, आपने क्या सोचा कि आपकी बहन, क्योंकि देखिए एक टाइम पे आके आपको पता चलता है कि कंपेनियनशिप कितना मैटर करती है, आपने क्या ये सोचा कि अपनी बहन की दोबारा से शादी होनी चाहिए, दोबारा से शादी करनी चाहिए? मदिया, बहुत उन लोगों को सबने समझाया, सबने उनको बहुत बोला। देखिए इसमें भी अल्लाह की रजा थी कि बहन की शादी तकरीबन 10 साल रही, मगर वहां पे अल्लाह ने उन्हें औलाद नहीं दी। हमने जब सबने उनको बोला तो उन्होंने एक ही बात बोला तो मुझे नहीं पता अल्लाह ने मेरे लिए क्या सोचा होगा, अल्लाह ने शौहर भी ले लिया, अल्लाह ने औलाद भी ले ली, बस ठीक है। अगर मेरी जिंदगी इतनी है ना शौहर के साथ, ठीक है, मैं खुदा का शुक्र अदा करती हूँ, अल्लाह का शुक्र, अपना खुद कमा रही हूँ माशाल्लाह, अपने आप को पाल सकती हूँ, मैं किसी पे बोझ नहीं बनना चाहती। हाँ, इनकेस अगर मैं खुदा न खासा मेरा बच्चा होता या कुछ होता, मैं उसकी वजह से बॉन्ड हो जाती, क्योंकि मुझे उसको साथ लेके चलना नहीं, और बहुत सारी खवातीन बच्चों के लिए ज्यादा वो कर देती, लेकिन मुझे लगता है कि ये हमें ये भी सोचना चाहिए हमारी सोसाइटी में कि अगर किसी के हस्बैंड की जल्दी डेथ हो जाती है, उसकी लड़की के बारे में सोचे, लड़के के बारे में तो सोचते हैं। मुझे ब्रेक पे जाना, लेकिन नबीहा मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ी जा रही हूँ, जो मैं आज जब ब्रेक से वापस आऊंगी तो मैं आपसे पूछूंगी भी कि जो तमाम जो मसले मसाइल हैं, लोग क्या कहेंगे, ये औरत से क्यों जुड़े हुए हैं, चाहे उसकी तलाक हो, चाहे वो उसके पार्टनर की डेथ हो जाए, चाहे उसे अपने करियर के लिए कोई ऑप्शन चुननी हो, या वो जिंदगी में कोई भी बड़ा फैसला लेना चाहती हो, ये औरत पे ही सबकी बातें ज्यादा क्यों होती हैं? छोटी सी ब्रेक के बाद नबी आपकी तरफ आती कहीं में जाएगा। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और बच्चों ने गाना सुना था, वो था कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। उसके आगे क्या है? छोड़ो बेकार की बात, ये बड़ी मुश्किल, कहीं बीत ना जाए, यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायर ने ये बात सिर्फ और सिर्फ खवातीन के लिए रखी है। नबीहा, आप डिस्कशन सारी सुन रही थी, मुझे आप एक बात बताएं, ये हर चीज में औरत को ही आके क्यों सुनना पड़ता है? चाहे उसने कभी कोई करियर की चॉइस हो, उस पे उसकी शादी अच्छी ना चल रही हो, उस पर उसकी डिवोर्स हो जाए, उसके पार्टनर की डेथ हो जाए, हर चीज़ में हमारी औरतें क्यों सुनती है भाई? क्योंकि औरतें सुनती हैं इसलिए उन्हें सुनाया जाता है। मर्द सुनते नहीं, अपने पास बैठने नहीं देते, किसी को किसी पर फोकस नहीं होता, इसलिए उनको सुनाना इतना आसान काम नहीं है। पहले तो थोड़ा सा मैं साइकोलॉजिकली बात करूंगी आपके इस सवाल से पहले कि साइकोलॉजिकली ना ये जो लोग क्या कहेंगे, ये जो एक पूरा जुमला है, ये जुमला नहीं है, ये फियर है, ये खौफ है। ये ऐसा खौफ है जो इंसान के अंदर बैठा हुआ है और इंसान को ये डर या खौफ महसूस होता है कि लोग क्या कहेंगे। साइकोलॉजिकली जो मेंटली स्ट्रॉन्ग है पर्सनैलिटी, वो कभी भी इस चीज़ पे फोकस नहीं करेगा। एक पढ़ा लिखा बाशऊर आदमी के लोग क्या कहेंगे, उसकी अपनी ज़िंदगी है, वो अपनी ज़िंदगी को अपने मुताबिक गुजारेगा। हाँ, आप कोई गैर इस्लामी गैर इखलाकी हरकत ना करें, आप कोई गैर इस्लामी गैर इखलाकी लिबास ना पहने, आप कोई कानून की खिलाफ वर्जी ना करें, तो बाकी आप जो करना चाहते हैं आप अपने डोमेन में रह के कर सकते हैं। लोग क्या कहेंगे, इस जुमले को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें,
کیونکہ جس وقت آپ فوکس کر رہے ہیں نا سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے کہ لوگ کیا کہیں گے، تو آپ ایک فیئر کا شکار ہو رہے ہیں، ایک خوف میں مبتلا ہو رہے ہیں، اور اس خوف کے آگے آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن پاک میں کہ یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے، یہ صرف عارضی ہے. یہاں پر لوگ بھی عارضی ہیں، ان کے معاملات بھی عارضی ہیں، ان کی باتیں بھی عارضی ہیں. تو عارضی چیزوں پر نا کبھی فوکس نہیں کرتے، عارضی چیزوں کو لے کر کبھی اپنی زندگی خراب نہیں کرتے. پھر مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں، یہاں بڑی خوبصورت انہوں نے بات کی کہ یہ دنیا تمہاری منزل نہیں ہے، یہ دنیا تمہاری گزرگاہ ہے، اس میں سے اتنا ہی لو جتنا تمہارے آخرت کے لیے کافی ہو. تو اگر آپ نے اس میں سے اتنا لینا شروع کر دیا کہ جتنا آپ کے لیے جو ہے وہ اوور فلو ہو رہے ہیں، آپ کا مائنڈ جو ہے وہ ڈسٹریکٹ ہو رہا ہے، تو پھر آپ سائیکولوجیکلی کبھی اسٹرانگ نہیں ہو سکتے. اب آ جائیں ذرا خواتین کی طرف کہ خواتین ہی کو کیوں نشانہ بنایا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں. دیکھیں جہاں پر مردوں کا معاشرہ ہو وہاں پہ مردوں سے بات کرنے کے لیے جو ہے وہ بڑا حوصلہ چاہیے ہوتا ہے. خواتین کیونکہ ایزی ٹو ایکسیس ہے، خواتین گھر میں رہتی ہیں، خواتین کو ایک بہت ہی نارمل وے میں جو ہے وہ لیا جاتا ہے کہ خاتون جو ہے وہ کچھ کہے گی نہیں، زیادہ سے زیادہ بھی کیا کرے گی، ہمیں جو ہے وہ ڈانٹ دے گی، اس سے زیادہ ہمارا کیا بگاڑ لے گی یا کیا اکھاڑ لے گی. ایک خوف جو ہے نا کچرے دان کی طرح کہ اپنا کوئی بھی کوڑا ہو نا اپنے دماغ کا کچرا اس کے اندر ڈال دو، اور آپ ایکسپیکٹ کرتے ہو بس ٹھیک ہے ڈال دیا نا، بس تو ڈال دیا ختم ہوگی بات. ایگزیکٹلی. عورتوں کو یہ چاہیے کہ جو خواتین ان کے پاس بیٹھ کر اس طرح کی باتیں کرتی ہیں نا کہ تمہاری شادی نہیں ہوئی، ابھی ہونی ہے، اچھا شادی ہو گئی تو طلاق کیوں ہوئی، اچھا طلاق ہو گئی تو بچہ جو ہے وہ تمہارے کتنے ہیں، 2 ہیں تو 3 کیوں نہیں ہیں، اچھا شوہر کیا کرتا ہے، یہ معاملات، یا تمہارا شوہر فوت ہو گیا تو اس کو کیا بیماری تھی، اچھا یہ بیماری تھی تو اس کا علاج نہیں کروایا. یہ جو ٹپیکل گھٹیا ترین خواتین کی سوچ والی باتیں ہیں نا، یہ جہالت سے بھری ہوئی خواتین کرتی ہیں. جاہل معاشروں میں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، پڑھے لکھے معاشروں میں لوگ کیا کہیں گے یہ جملے کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. پڑھا لکھے معاشرہ، پڑھے لکھا انسان، ایک باشعور آدمی کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لوگ کیا کہیں گے. میں کہتی ہوں کہ بھاڑ میں جائے ایسا معاشرہ جہاں پر آپ کو یہ سوچ رکھنی پڑے کہ جی لوگ کیا کہیں گے. لوگوں نے تو باز نہیں آنا، ان کا تو کام ہے کہنا، کیونکہ ان کے پاس نا فارغ وقت بہت ہے. اور ہمارے پاکستان میں اتنا فارغ وقت ہے لوگوں کے پاس، نوجوان نسل بھی جو ہے وہ پڑھائی کے بعد فارغ ہے، کوئی کام کرنے کے لیے نہیں ہے، بے راروی کی طرف چل جاتا ہے. ہاں اتنے ویلے بیٹھے ہوئے سارے خواتین تو بہت ہی زیادہ. کوئی ٹائم، جن کے پاس ٹائم نہیں ہے نا وہ کبھی بھی نہیں کسی کو کہتے کہ بھائی تمہاری زندگی میں کیا ہو رہا ہے. مزے کی بات نبیہ بتاؤ، میں نے بندوں کو زیادہ دیکھا ہے، لڑکوں کی پروفائل سے اور لڑکی وہ ایسی آپ کو چپتی ہوئی بات لکھیں گے، بندہ پوچھے بھائی خود کون بنے ہوئے نا، ہر لوگ کون ہوتے ہیں دین کو لے آتے. میرا ان سے سوال یہ بنتا ہے کہ آپ جو دین کو بیچ میں لا رہے ہیں جی، تو آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ آپ کا دین آپ کو سکھا کیا رہا ہے. عورت کی عزت آپ کو کرنی نہیں آتی، ٹھیک ہے، آپ کو اس کو اٹیک کرنا آتا ہے. آپ کو آپ خود سمجھتے ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کوئی الگ سے کوئی کتاب دی تھی جو ہمیں نہیں ملی تھی، ہم نے تو وہ پڑھی نہیں ہے، آپ نے شاید پڑھ لی ہے. مطلب وہ اتنے حتمی طور پر آپ کے اوپر فتوے لگا رہے ہوتے ہیں. اور سب سے زیادہ ایزی ہوتا ہے کہ آپ کسی کو اس کے پردے میں بھی دیکھیں، ہم مسلمان ہیں، پردے کے منکر نہیں ہو سکتے، اللہ پاک ہدایت دے. لیکن آپ ہر چیز سے آپ نے جج اگر اس پہ ہی کرنا ہے کہ جی آپ نے سر پہ دوپٹہ نہیں لیا ہوا تو آپ ایک گندی خاتون ہے جی. تو اور مطلب خود آپ بندہ پوچھے آپ نے سر پہ ٹوپی لی ہے کہ آپ نے ویسے وہ تمام تر چیزیں وہ کر رہے ہیں. اللہ معاف کرے کہ داڑھی رکھ کر بھی آپ کر کیا رہے ہیں. اخلاقیات پہ کوئی بات نہیں ہوتی، بالکل کوئی بات نہیں ہوتی. کپڑوں پہ سب سے زیادہ بات ہوتی ہے، اس لیے لوگوں کو اجازت ہی نہ دیں کہ وہ آپ کی زندگی میں انٹرفیئر کر سکیں. گروپ ہے جس میں ہماری شوبز کی خواتین نہیں ہیں، میری اپنی پرسنل سہیلی ہیں. میں جب بھی ہم ملتے ہیں، ہم مہینے میں ٹوگیدر کرتے ہیں، ہم اس میں گانے گاتے ہیں، ہم ڈانس کرتے ہیں، ہم بڑا انجوائے کرتے ہیں. وہ ہماری پرسنل ایک پارٹیز ہوتی ہیں. یہ پارٹی ہماری لنچ بنچ ہوتا ہے. اس میں کہیں ایسے ہم بیٹھے تھے، سب ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے، ایک گانا لگا تھا، سب نے بیٹھے بیٹھے کسی نے یوں کر دیا، کسی نے یوں کر دیا، کسی نے یوں کر دیا، یہ تھا ہے. تو اتنی کیوٹ تھی، یوں کانٹا لگا، ایک فرینڈ نے یوں کانٹا لگا لیا، ایک نے یوں کر دیا، بیٹھے صرف بیٹھے ہوئے، کوئی اٹھ کے یوں کر کے ڈانس نہیں کر رہا تھا. ایسے میں نے کہا کتنے مزے کی ہے یہ، انسٹاگرام پہ لگا دی. میں کہتی ہوں کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ وہ بیچاری ہائے فلانے کے سسرال میں مسئلہ ہو گیا، اس کے میاں کے دوست نے بھیج دی، فلانے نے فلانے کو بھیج دیا. کیا تھا اس میں؟ اور مرد بھی باز نہیں آتے، مردوں نے مرد کرتے ہیں یہ چیز. اور کیا، میرے بیٹے نے، بڑے والے بیٹے نے ٹرک مجھے، اماں واٹ از دس؟ میں نے کہا کیا یہ کیا ہے، کس نے لگائی ہے، یہ کیا تھا؟ آپ لوگ کچھ بھی نہیں کر رہے لیکن آپ دیکھیں لوگ کتنی بکواس کر رہے ہیں. پھر آپ وہیں رک جاتے ہیں کہ نہیں